اور صحت میں ہم بات کریں گے، مرد ہو خواتین ہو دونوں کا ایک مسئلہ. ویسے موسم تو کافی حد تک چینج ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ گرتے ہوئے جو بال ہیں یہ آج کل کیوں خواتین اور مرد حضرات کو یہ پرابلم ہے، اور خاص طور پہ اگر ینگسٹرز بھی ہم اپنے دیکھیں تو ان میں بھی بالوں کا گرنا ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. یہ پیٹرن ہیئر لاس دراصل ہے کیا؟ تو اس پر آج ہمارے ساتھ ماہر ڈرمیٹولوجسٹ ہیں جناب کنزا آفتاب صاحبہ کو ہم نے اپنے مارننگ شو میں اگین انوائٹ کیا ہے. ڈاکٹر کنزا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، یہ ہم پیٹرن ہیئر لاس کی بات کر رہے ہیں، دراصل یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم کہتے تھے نا مرد بیچارے وہ گنجے ہوتے ہیں، اب جی عورتوں میں بھی یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بال گرنا. اور عورتوں میں میں نے دیکھا ہے اکثر خواتین کے بال بہت زیادہ جھڑ جاتے ہیں. کیا ہے ایسے ہی ہے جی. پیٹرن ہیئر لاس کا مطلب ہے کہ ایک خاص پیٹرن میں بال گرتے ہیں، اور یوزلی یہ ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے ہوتا ہے خواتین میں، اور میلز میں ان کے میل ہارمونز ہی بال گراتے ہیں. پیٹرن اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ہمیشہ سے ایک پیٹرن رہا ہے کہ جیسے ہی مردانہ گنج پن شروع ہوگا ہے پیٹرن ہیئر لاس، تو آپ کی فرنٹل ریسیشن شروع ہو جائے گی. یہاں دونوں کونوں سے بال پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک آکسیپیٹل ایریا ہوتا ہے، یہاں سے بھی آپ کے ایک چاند سا بننا شروع ہو جاتا ہے راؤنڈ شیپ. ہاں جی. تو یہ بڑا ٹپیکل پیٹرن ہے اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا کا یا مردانہ گنج پن کا، اس لیے اس کو ایک سیپریٹ نام پیٹرن ہیئر لاس بھی دیا جاتا ہے. اب خواتین میں یہ پیٹرن اس طرح سے نہیں ہوتا، خواتین کا پیٹرن بالکل ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ اکثر دیکھیں گے کہ سینٹرل مانگ جو سینٹرل پارٹنگ ہوتی ہے نا وہ وائڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ خواتین کہیں گے یہاں سے بال نکل گئے ہیں، میں یہاں مانگ بناتی ہوں تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اب اسکن نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ کراؤن ایریا کی اسکن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ خواتین میں اس چیز کو پیٹرن ہیئر لاس کہا جاتا ہے. خواتین میں آج کل ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے بہت ارلی ایج میں پیٹرن ہیئر لاس آ گیا ہے، جو پہلے ہم کبھی 40-45 کے بعد دیکھا کرتے تھے، اب جو ہے وہ ہمیں 20 سے 30 سال کی ایج میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایون ٹین ایجر بچیاں بھی اس مسئلے کا شکار ہیں. تو ہارمونل امبیلنسز کی بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ ابھی بہت کامن ہیں، اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کیا کوئی بلڈ ٹیسٹ آپ لوگ کرواتے ہیں؟ جب آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے تو کس طرح سے آپ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کو پرابلم ایکچوئل میں ہے کیا؟ جی بالکل، خواتین میں تو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہارمونل پروفائل ہوتی ہے پوری، ایک خاص ایام میں وہ کی جاتی ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہارمونل امبیلنسز تو نہیں ہو رہے. FSH LH کی ریشو دیکھی جاتی ہے. سیرم ٹیسٹوسٹیرون جو کہ میل ہارمونز ہیں وہ بھی کبھی کبھار خواتین میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پیٹرن ہیئر لاس آ رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ خواتین میں پیٹرن ہیئر لاس کی کیا وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. اور خواتین اگر جن کے آپ نے بتایا کہ ہارمونل پرابلمس ہوتے ہیں ان میں ہیئر لاس کا زیادہ پرابلم مطلب مسئلہ آپ دیکھتے ہیں، تو پھر کس طرح سے اس کو ہارمونل سرکل جو ہے آپ کا اس کو ٹھیک کرنا زیادہ ضروری ہے؟ اس سے آپ سٹارٹ کرواتے ہیں یا بالوں کا کوئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے ہمیشہ روٹ کاز سے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارمونل امبیلنس زیادہ آ رہا ہے ویٹ گین کے ساتھ. اب جیسے ہی 5 سے 10 kgs اپنے آئیڈیل ویٹ سے اوپر جانا شروع ہوتے ہیں، یا آپ کے سینٹرل اوبیزٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پیٹ کے اوپر چربی اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہارمونل امبیلنسز ساتھ آ جاتے ہیں. اس میں صرف بالوں کا جھڑنا نہیں ہے، پیٹرن ہیئر لاس نہیں ہے، اس میں آپ کو ایکنی بھی آئے گی، اس میں آپ کے رنگ بھی خراب ہو جائے گا، آپ کی گردن کی بیک کالی ہونا شروع ہو جائے گی، انٹیمیٹ ایریاز بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کے بال لمبے لمبے موٹے موٹے بال چہرے پہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور سائیکلز ریگولر ہو جائیں گے. تو یہ بہت ساری ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جسے ہمیں انویسٹیگیشنز کرائے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ہارمونل امبیلنس کا شکار ہیں. تو اس کا علاج ہمیشہ سٹارٹ ہوتا ہے ویٹ ریڈکشن سے، کہ اگر آپ واک شروع کر دیں، واک رن واک 30 منٹ کا شروع کر دیں، اور کاربز اور فائن کاربز اور شوگرز کو اپنی زندگی سے نکال دیں، تو بہت حد تک ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. لیکن یس ایک دفعہ پیٹرن ہیئر لاس ہو گیا تو اس کے لیے تو ہمیں پھر ٹریٹمنٹس کرنے پڑتے ہیں، یا کچھ ٹاپیکل اسپریز کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کا امپلانٹ ہی اس کا واحد سولوشن ہے؟ جی نہیں، ہیئر ٹرانسپلانٹ سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ پہلے سب سے پہلے لگانے والی اسپریز آتی ہیں جس میں میناکسیڈل اسپرے بہت اچھا کام کرتی ہے. اگر آپ اس ایریا پہ افیکٹڈ ایریا پہ لگاتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، تو بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ میناکسیڈل اور اس طرح کے بہت سارے انگریڈینٹس اب آ چکے ہیں، بال واقعی نکلتے ہیں، واقعی نکلتے ہیں. 3 سے 6 مہینے میں سر بھر جاتا ہے آپ کا بالوں سے. زبردست. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل پھر ٹریٹمنٹس پہ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ پیٹرن ہیئر لاس آن گوئنگ پروسیس. کافی مہنگا ہے یہ ٹریٹمنٹ؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. میناکسیڈل اسپرے 500 یا 600 روپے کی ایک باٹل ہے جو کہ پورا مہینہ آپ کا گزارتی ہے. میری ایک فرینڈ کے ساتھ یہ پرابلم ہے، میں سوچ رہی ہوں میں اس کو جی یہ انٹری لیول ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ بالکل آپ گھر میں کریں، اور 70 to 90% لوگ اسی کو اتنا اچھا رسپونڈ کرتے ہیں
کہ آپ مینوکسیڈل پہ ہی رہیں. لیکن اگر کچھ لوگ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے, پھر کچھ کھانے والی دوائیاں ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر فردر اسٹیپ اپ اگر آپ کریں گے تو ٹریٹمنٹس کی باری آتی ہے, جیسے کہ پی آر پی ہے, ایکزوزومس ہیں, کچھ لیزر تھراپیز ہیں, بہت ساری لیٹسٹ چیزیں اب آ چکی ہیں. اچھا جی, ہمارے یہاں پاکستان میں پیٹرن ہیئر لاس پر کیے گئے جتنے بھی سائنسی جو مطالعات ہیں ان کی موجودگی کیا ہے, پھر ان کے ریزلٹس کیا ہیں, جتنے بھی ٹریٹمنٹس آپ بتا رہی ہیں کون سا سب سے زیادہ اچھا اور افیکٹو ہے؟ جی, ابھی تک تو پاکستان میں ہم جتنی بھی ریسرچ کرتے ہیں اس میں زیادہ تر ریسرچ ابھی تک پی آر پی پہ ہوئی ہے. کیونکہ پی آر پی یا پلیٹلیٹ ریچ پلازما جو ہے وہ ابھی بہت پرانا ایک میتھڈ ہے جو ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ یوز کرتے ہیں. صرف بالوں میں یوز نہیں ہوتا بلکہ جوڑوں کے مسائل میں بھی یوز ہوتا ہے, اسکن کے ڈفرینٹ مسائل میں یوز ہوتا ہے. تو ایک پی آر پی کا ایک اچھا ایفیکٹ ہے, لیکن پی آر پی پھر جیسے میری اپنی اسپیشلائزیشن کی جو ریسرچ تھی, آرٹیکل تھا میرا, وہ پی آر پی ان پیٹرن ہیئر لاس تھا. تو اس پہ ہم نے 300 ڈفرینٹ مرد اور خواتین حضرات اور خواتین کا ہم نے جب کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جتنے ارلی ایج میں آپ پی آر پی سیشنز لے لیتے ہو, لائک اگر آپ کے 20s میں پیٹرن ہیئر لاس اسٹارٹ ہوا ہے تو آپ 20s میں اپنے پی آر پی کے سیشنز لے لیتے ہو تو آپ کافی حد تک بالوں کو گرنے سے روک لیتے ہو اور نئے بال بھی اگاتے ہیں. لیکن جیسے جیسے مسئلہ کرونک ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, تو پھر یہ اتنے افادیت نہیں رہتی پی آر پی کی, کیونکہ آپ کے گروتھ فیکٹرز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہمیں الٹیمیٹلی ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں لیزر آپ نے بتایا, لیزر تھراپی ہے, اس میں پی آر پی ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹرانسپلانٹ خواتین میں تو میرا نہیں خیال ٹرانسپلانٹ کی نوبت آتی ہوگی, کبھی کیا آپ نے خواتین کا؟ جی, اللہ کا شکر ہے کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ گنجا نہیں کرتے ہیں, ہمارے بال پورے نہیں گرتے ہیں. آپ کے اپنے اس سارے تجربے میں ظاہر ہے آپ کو کافی سینئر ہیں آپ, تو کبھی خواتین کا ٹرانسپلانٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ آپ نے کیا ہو؟ جی, میں تو ٹرانسپلانٹ نہیں کرتی کیونکہ میں تو ڈرماٹولوجسٹ ہوں. میں پی آر پی, ایکزوسومس, لیزر تھراپیز کرتی ہوں. تو جب کسی کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم پلاسٹک سرجن خواتین کا ہوتا ہے؟ بالکل, ابھی تو بہت لیٹسٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ آ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے لانگ ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی آ چکا ہے. خواتین کے پیچھے سے لمبے بال نکالے جاتے ہیں اور وہ فرنٹ پہ سارے لگا دیے جاتے ہیں, تو آپ کو ہیئر گرو کرانے کا اور اس لمبے عرصے سے بھی نہیں گزرنا پڑتا. تو اب لانگ ہیئر ٹرانسپلانٹ ابھی ایک لیٹسٹ چیز متعارف ہوئی ہے جو کہ خواتین اس سے کافی استفادہ حاصل کر رہی ہیں. زبردست, یہ تو بڑا اچھا. ورنہ وہ جو ٹرانسپلانٹ میں تو بالوں کی گروتھ ہونا, پھر ان کا نکلنا, وہ ایک لمبا اور پھر اس کی کیئر کرنا, یہ کافی زیادہ ہے مشکل. اچھا یہ بتائیے گا, یہ جو متاثرہ جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں, ذہنی دباؤ یا خود اعتمادی, ظاہر ہے اس میں آپ کی کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے. آپ کے اگر خدا نخواستہ خاتون ہے یا مرد ہے, سر پہ بال ہی نہیں ہے, تو وہ ایک دم آپ 90 ڈگری کا جو اینگل ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی خوبصورتی چینج ہو جاتی ہے. میڈیکل لٹریچر اس کو کس طرح سے ایسے پیشنٹس کو آپ بیان کرتا ہے, پھر ان کی آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہوں گے, کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ اٹس ویری ویریبل, کیونکہ کچھ لوگ تو دے آر ویری کانفیڈنٹ ان اٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مرد حضرات ہوتے ہیں وہ فل شیو کر لیتے ہیں اور ان کا سر چمک رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں سر کی اسکن پہ کہ اتنی چمک رہی ہوتی ہے, اور بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ اچھی سوٹنگ بوٹنگ کی ہوتی ہے, اینڈ دے لک ویری گڈ. اچھا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو بہت زیادہ سیریس لے لیتے ہیں اور بہت ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں, ایون سوسائڈل تھاٹس تک کی بات تک چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ضرور سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیتے ہیں اور خود سے بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور ان کی امید زندہ رکھتے ہیں کہ یہ بالکل ریورسیبل ہے, اس میں نئے بال لگ سکتے ہیں, بال واپس بھی آ سکتے ہیں. تو امید دینا میرے خیال میں ہماری کاؤنسلنگ کا سب سے اچھا پارٹ ہوتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے نا یہ, ہے نا, ایسے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک, گڈ مارننگ لاہور. ڈاکٹر کنزا آفتاب صاحبہ آج ہمارے مارننگ شو سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں جی یہ جو پیٹرن ہیئر لاس ہے اس کے بارے میں. یہ مردوں کا گنج پن ہوتا ہے اس میں, لیکن خواتین جو ہیں اب ان میں بھی ظاہر ہے بالوں کا گرنا, ہیئر لاس ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر کنزا ہمیں بتا رہی تھی, ڈاکٹر کنزا کیا یہ جو پیٹرن بالنس جسم کے دیگر سسٹمز ہیں, مثلاً میٹابولک سنڈروم ہے, ہارمونل چینجز ہیں, یہ سب کسی بڑے صحت کے مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, یا صرف بالوں کا گرنا اور ہیئر لاس یہ سب اس میں یہی ہے؟ جی, مردوں میں تو نہیں, کیونکہ مردوں کے تو ان کے نارمل میل ہارمونز یہ بالنس کر رہے ہوتے ہیں, تو ان میں اس کا میٹابولک سنڈروم نارمل لیا جاتا ہے, یا بیچارے ویسے ہی مرد ہم ہمیشہ کہہ دیتے ہیں جی ان میں نہیں صحت کے مسائل کوئی اور نہیں, اس میں یہ صحت کے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے بالکل بھی. کیونکہ ان کے نارمل جو ہارمونز ہیں, میل ہارمونز, وہ بال گراتے ہیں, سر سے بال گراتے ہیں, تو وہ کسی بھی وقت کہیں بھی شروع ہو سکتا ہے, اس میں میٹابولک سنڈروم اس میں انوالو نہیں ہے. لیکن خواتین میں جب ہم پیٹرن ہیئر لاس دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہارمونل امبیلنسز کے ساتھ
जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फीमेल हॉर्मोन्स तो बाल उगाते हैं, सर से बाल गिराते नहीं हैं। तो फीमेल्स में जब भी मेल हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाएगी या अपने फीमेल हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाएगा, और ये इम्बैलेंस या PCOS जैसे हमने बहुत पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सुना हुआ है, ये लिंक्ड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। हर दूसरे बच्ची को है बिल्कुल। इसका बहुत गहरा लिंक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी कि डायबिटीज़ समझ लें कि उसकी अर्ली स्टेज, और उसके साथ फिर आपको ब्लड प्रेशर का मसला, फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए, उसके साथ भी ये वाले PCOS के सारे सिम्टम्स यानी पैटर्न हेयर लॉस, एक्नी और चेहरे पे लंबे बालों का आना, वेट गेन, ये जो एरिया होता है ना चिन, जी बिल्कुल, बियर्ड एरिया में जो आपके बाल आ जाते हैं, और इसी तरह मेल पैटर्न में आपके बाकी बॉडी पे भी बाल आ जाते हैं। तो ये सारा जो है ये इंटरलिंक्ड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। तो ख़वातीन में ये एक बड़े सेहत के मसले की निशानदेही कर रहा होता है। हमारी जो लाइफ की आजकल रूटीन है, क्या ये भी एक कॉज है? हमारी डाइट्स, हम जो खाते हैं, जिस तरह से अपनी लाइफ को हम स्पेंड कर रहे हैं, हमारा सोना जागना, वर्कलोड्स, ये सब, डिप्रेशन, ये सब भी इसमें जी है। बिल्कुल बिल्कुल। यही एक डिफरेंस आया है जो कि पिछली सदी से अभी आया है कि हमारा बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हो गए हैं। हम हर चीज़ बैठ के करते हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, चलना फिरना, एक्सर्शन करना बहुत कम हो गया है। यही वजह है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, मोटापा आना शुरू हो जाता है। उसी के साथ ही ये सारे मसलों की जड़ ही ये है कि आपका वेट गेन होना मोटापे की वजह से, और उसमें ज़ाहिर है फूड का बहुत रोल है, और आजकल पैकेज्ड फूड, प्रिपेयर्ड फूड जिसमें बहुत सारे शुगर्स, और बच्चियां फिर जिनका वेट गेन हो जाता है, फिर वो कीटो डाइट पे आ जाती हैं, फिर वो फास्टिंग पे आ जाती हैं, है ना? तो उससे मजीद उनको मसाइल का सामना, वजन तो कम कर लेती हैं किसी ना किसी तरह से, लेकिन वो मसले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी बच्चियों को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए मॉडरेशन का रास्ता हमेशा अच्छा रास्ता होता है। तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल ये ना, बिल्कुल आप पहले एक एक्सट्रीम पे थे कि वेट गेन किया, खाया, शुगर्स और सारी चीज़ें खाई, और फिर दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए जिसमें आपने कीटो डाइट का मकसद क्या है कि आपने बिल्कुल फाका किया और ऑयल्स पीना शुरू कर दिए और कीटोसिस में डाल दिया अपनी बॉडी को। कीटोसिस का मतलब ये है कि इतना फाका किया कि आपकी बॉडी ने आपके फैट्स खाना शुरू कर दिए, या आपके जो फैट स्टोर्स थे उसके बाद मसल्स की बारी आ जाती है। तो ये इट्स नॉट अ हेल्दी वे टू रिड्यूस वेट। आपको हमेशा दरमियाना रवैये से काम करना है। आपने हेल्दी क्लीन डाइट लेनी है, सारे पोर्शंस लेने हैं, थोड़ा पोर्शन कंट्रोल का ख्याल रखें, लेकिन सारे पोर्शंस थोड़े थोड़े लें, साथ में एक्सरसाइज का ख्याल रखें और मॉडरेशन में रहें। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं ना, ये बिल्कुल भी आपकी सेहत को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती हैं, और आपके इससे भी बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जनरेट होते हैं। FDA से वैसे जो ऑथेंटिक सबसे ज़्यादा तरीका इलाज है वो कौन सा है डॉक्टर किंजा? जी देखिए, FDA अप्रूव्ड जो तरीका इलाज है वो हमेशा मेडिसिन से शुरू होते हैं, जैसे मैंने अभी मिनॉक्सिडिल का जिक्र किया है। इसी तरह बहुत सारी खाने वाली दवाइयाँ जिसका हम ऑन एयर नहीं बता सकते क्योंकि वो हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में खानी चाहिए। ये FDA अप्रूव्ड हैं, मिनॉक्सिडिल और इस तरह की बहुत सारी हेयर ग्रोइंग स्प्रेज ये FDA अप्रूव्ड हैं फॉर हेयर ग्रोथ और फॉर पैटर्न हेयर लॉस। उसके बाद PRP इज़ FDA अप्रूव्ड फॉर किसी भी तरह का हेयर फॉल, एंड उसके बाद ट्रांसप्लांट, ये सारे FDA अप्रूव्ड हैं। कुछ ऐसी नई चीज़ें जैसे हम एक्सोसोम्स की बात करते हैं, इट इज़ नॉट FDA अप्रूव्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हो नहीं रहे। कोरिया में एक्सोसोम्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहे हैं, चाइना में प्रैक्टिस हो रहे हैं। FDA इज़ एन अमेरिकन बॉडी, तो अमेरिकन जो है वो अपने मुल्क में कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बाहर की दुनिया में वो चीज़ें नहीं हो रही या वो गलत हैं। कोरिया वाले बहुत एक्सोसोम्स यूज़ करते हैं और इवन हम पाकिस्तान में भी यूज़ करते हैं, हमने उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं। ठीक है, अब कोई मुस्तकिल इलाज मैं चाहती हूँ आखिर में आप हमें बता दें कि क्या बेस्ट है, और ये मुस्तकिल तौर पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि ये हेयर लॉस को ख़त्म किया जा सके, चाहे मर्द हों चाहे औरतें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पे कहती हूँ कि मिनॉक्सिडिल एक बहुत सस्ता तरीका इलाज है। अगर आपको सूट कर गया है तो आपको हमेशा मिनॉक्सिडिल पे रहना पड़ेगा। वो जो आप बता स्प्रे पे रहना वो आप करें, और अगर उससे बाल नहीं उगते हैं तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट या मेरा नहीं ख्याल कि मर्दों का जो गंजपन है उसमें काम आता होगा। काम आता है, लेकिन क्या होता है कि वो मुसलसल नहीं लगा पाते। 3 महीने लगाया, 3 महीने छोड़ दिया। अब मिनॉक्सिडिल का मसला ये है कि जहाँ आप छोड़ेंगे ना तो जो बाल उसने उगाए हैं उससे गिर जाएंगे, तो ये तसलसल बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज डर्मेटोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर किंजा आफ्ताब साहब थी, आई, आपने टाइम निकाला, आपके आने का बहुत शुक्रिया।